راسك عالي 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 راسك عالي 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، اگر شرک ہوگا تو پاک نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا، رواہ البخاری او کما قال۔ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہر نبی نے دعا کر لی، فارغ ہو گئے، دعا قبول ہو گئی۔ ہمارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا نہیں کی ہے، آخرت میں کروں گا، پردہ کرنے کے بعد، عالم برزخ کے بعد آخرت میں، کہ میری ایک دعا باقی ہے، اور میں گناہ کبیرہ والوں کے لیے سفارش اور شفاعت کروں گا۔ شفاعتی لأہل الکبائر، جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، اس پر نادم ہے، تو ان کے لیے میں سفارش اور شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت اللہ قبول فرمائیں گے، اور ہم جنت میں جائیں گے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے۔ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری شریف کی ہے، لیکن شرط یہ ہے من لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اگر شرک ہوگا نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی۔ شرک کیا ہے؟ علماء کرام اس پر بہت علمی مباحث کرتے ہیں۔ شرک فی التصرف ہے، اور شرک فی التکوین ہے، اور شرک فی العلم ہے، اور مختلف، یہی توحید کی اقسام ہے۔ جواب، عوام کے لیے آسان مثال شرک کو سمجھنا ہے۔ دیکھو، زندہ، مردہ، قبر، ان کو سجدہ کرنا، ان کا طواف کرنا، یہ شرک ہے، یہ خالص عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے شرک ہے۔ بت کو سجدہ کرنا، اس کا طواف، یہ شرک ہے۔ یہ تین کام مسلمان کرتے ہیں، بت والا نہیں کرتے ہیں۔ وہ کھڑے کو پوجتے ہیں، بت کو، ہم پڑے کو پوجتے ہیں۔ اولیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کا سرما ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے۔ اولیاء کو مانیں گے، اولیاء کی مانیں گے۔ قبرستان جائیں گے، سنت ہے، دعا کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، وہاں ڈھول نہیں بجائیں گے۔ قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے۔ سنی مذہب کی مضبوط کتاب فتح العلمگیری جلد نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ اور رسول کے ناموں کے ساتھ ڈھول بجائے اور کہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، کافر ہو گیا، فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ یستحلون المعازف سیکون اقواما، بخاری شریف او کما قال۔ آخر زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ڈھول جائز ہے، حرام ہے۔ بعثت بمحق المزامیر، مجھے اس لیے بھیجا گی کہ ڈھول ڈمکے کے آلات کو توڑ کے رکھ دوں، اور رباب کے تاروں کو توڑ کے رکھ دوں۔ تو قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ۔ قبرستان جائیں گے، اولیاء ہمارے سروں کے تاج ہے، وہاں سجدہ نہیں کریں گے، طواف نہیں کریں گے، غیر اللہ سے نہیں مانگیں گے، اور وہاں پر جب ہم چلے جاتے ہیں ہمارا عقیدہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ تمام مزاروں میں آپ دیکھ لیجئے، قبرستان مزیدار ہیں سعودیہ کے، عرب ممالک کے، 40 ہزار قبریں، ایک بالش کچی، واہ، وہاں آخرت اور قبر یاد ہے۔ ہم نے قبرستانوں سے کیا بنا دیا؟ 1 لاکھ سے زائد انبیاء کی قبریں نہیں ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے۔ شرک ہوگا نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ شرک کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح زندہ بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا، مسئلہ معلوم ہے تو شرک ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ تمام مکاتب فکر کے تمام علماء کا اتفاق۔ علامہ ابو الفداء اسماعیل بن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ ہو گیا ہے، منع ہے۔ اگلی بات شرکی کیا ہے؟ غور سے سنو، اہم بات سنو، شرک ہوگا نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ سنو، دور سے غیر اللہ کو آواز دینا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر وقت وہ سنتا ہے اور ہر وقت میری مدد کر سکتا ہے، شرک ہے۔ اس کی مثال سمجھ لو، یا ابا بکر، اے ابو بکر کشتی پار لگا دے، اے عمر تو مشکل کشا ہے ابھی پہنچ جاؤ۔
اے عثمان بیٹا دے دو، ابوبکر عمر عثمان آپ ان کو مشکل کشا کہیں، یا پونج جاؤ کشتی پار لگا دو، یا ان کو کہو کہ اولاد دے دو اے عثمان۔ تو یہ تینوں جو بزرگ ہیں، یا علی حیدر کرار نامدار عزتدار علمدار ہمارے اہل بیت کے سردار، حسن حسین بزرگ، امام جعفر صادق، شیخ عبدالقادر جیلانی، یہ ہمارے بزرگ ہیں، اولیاء ہیں۔ تو اگر آپ ان کو کہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، مجھے آپ بیٹا دے دیں یا آپ مشکل کشا ہے، تو یہ شرک ہے۔ کس طرح؟ جب یہ بزرگ نہیں تھے جن کے میں نے نام لے لیے، نہیں تھے، اس سے پہلے جو دنیا آباد تھی تو مشکل کشا کون تھا؟ اولاد کون دیتا تھا؟ عزت ذلت کون دیتا تھا؟ کون دیتا تھا؟ اللہ۔ جب یہ بزرگ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ کیوں نہیں سمجھتے ہو تم؟ فلانے بابا جی بیٹا دیتا ہے، فلانا بابا جی بیٹا دیتا ہے۔ جب وہ نہیں تھے تو کون بیٹا دیتا تھا؟ زکریا علیہ السلام کو 120 سال اولاد نہ ملی، کیوں؟ بعد میں مل گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ نے دے۔ سمجھو دین کو، سمجھو۔ تو ہم قبرستان جھنڈا لے جاتے ہیں، بزرگ کسی پارٹی میں نہیں، چادر لے جاتے ہیں، ان کو سردی گرمی لگتی نہیں، موم بتی لے جاتے ہیں، رات کو ڈرتی نہیں، اگربتی اور پھول لے جاتے ہیں، وہ سنتے نہیں، نمک لے جاتے ہیں، وہ چاٹتے نہیں، چینی لے جاتے ہیں، وہ کھاتے نہیں، وہاں پیسے پھینکتے ہیں، بابا جی شاپنگ کرتے نہیں، تیل لے جاتے ہیں، بابا جی مالش کرتے نہیں۔ یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، نہ بابا جی نے کوئی کتاب لکھی کہ چیزیں لایا کرو، یہ تمام چیزیں غریبوں کو دو۔ دین کو سمجھو، یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں ہے جی، تو شرک کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت میں شرک نہیں ہوگا۔ یہ کافر بھی حضور کی امت ہے، امت دعوت، ہم امت اجابت ہیں، ان میں شرک نہیں ہے۔ بت مذہب میں یہ جو گوتم بدھ ہے اور انڈیا والے شرک نہیں کرتے ہیں، حضور کی امت ہے، امت دعوت ان کو کہتے ہیں۔ شرک تو ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ مجھے زیادہ خوف شرک کا نہیں ہے، زیادہ خوف دنیا کا ہے، ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تمہارے اوپر دنیا وسیع ہو جائے اور تم گمراہ ہو جاؤ۔ دین کو سمجھو، شرک سے بچو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا